الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے موجودہ حکومت اور اس کی پارٹی کے دو افراد کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں جو بیان دیا گیا اور پوری امت مسلمہ نے، عالم اسلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں سزا دینے کا مطالبہ کیا، اس بیان کی ایک اہم چیز جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے سلسلے میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، روایات کے مطابق، مستند احادیث کے مطابق 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کی گئی۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے موقع پر آپ کی عمر کیا تھی اور کس عمر میں ایک عورت نکاح کے قابل ہوتی ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عرب کے دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمانے جاہلیت میں بھی کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کا رواج موجود تھا۔ مختلف احادیث میں خصوصیت کے ساتھ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عرب میں کم عمر لڑکوں کا کم عمر لڑکیوں سے نکاح کر دیا جاتا تھا، بلکہ یہ بات بھی موجود ہے کہ ابھی دودھ پیتے لڑکے، بچے اور بچی کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے یہ واضح کروں، ابو داؤد ہی کی یہ روایت موجود ہے کہ عرب کے اندر ابھی اس بچے سے بھی رشتہ قائم کر لیا جاتا تھا، رشتے کا وعدہ کر لیا جاتا تھا جس کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، جو ابھی ماں کی کوکھ میں موجود ہے، جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اس لڑکے یا لڑکی سے رشتے کے سلسلے میں وعدہ کر لیا جاتا تھا۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی کم عمر لڑکے اور لڑکیوں کے نکاح کا رواج عرب کے اندر موجود تھا۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت قدامہ ابن مظعون رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح اسی دن کر دیا تھا جس دن ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت زبیر کی بیٹی کی جب پیدائش ہوئی اسی دن ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کے لڑکے کا نکاح، جس کا نام سلمہ تھا، جو ابھی کم عمر ہے، بالغ نہیں ہے، کم سن لڑکے کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے، جو کہ ابھی نابالغ تھی، ان سے نکاح کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح آپ قریش کے خاندان میں بھی آپ 1-2 مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی سے نکاح کیا. کب؟ بیہقی کے اندر روایت موجود ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 55 سال سے زائد ہو گئی، تقریباً 60 سال کی عمر ہے، اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی بیٹی کا نکاح، ام کلثوم کا رشتہ آپ مانگتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ام کلثوم کی عمر 10 سال یا 11 سال تھی، بعض روایات کے مطابق 9 یا 10 سال تھی. بعض محققین یہ فرماتے ہیں کہ ان کی عمر کا کوئی پتہ نہیں چلتا، لیکن اس روایت ہی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ ان کی بیٹی بہت کم عمر تھی. حضرت عمر نے جب اس رشتے کا مطالبہ کیا، رشتہ مانگا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی میری بچی کم عمر ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اہل بیت سے اپنی نسبت قائم کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میں اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں. یہ سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کیا، جبکہ آپ کی عمر 55 سال سے زائد ہے اور بیٹی کی عمر بہت کم ہے، 9، 10 یا 11 سال کی. اور اس بچی سے، ام کلثوم سے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی 2 اولاد بھی ہوئی. اسی طرح تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے یہ فرمایا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی کا نکاح ہوا عبداللہ ابن عامر بن قریش سے، وہ کم عمری میں ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی کر دی گئی. ایک طرف تو یہ تاریخی روایات اور احادیث کی روایات موجود ہیں، بیہقی کی، ابن عساکر کی اور دیگر روایات موجود ہیں، اسے آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام نے نکاح کے سلسلے میں کوئی عمر متعین نہیں فرمائی. کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنی عمر سے کم میں نکاح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ واقعات موجود ہیں، یہ روایات احادیث کے اندر موجود ہیں کہ کم عمری میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی مثال بہت ہی اونچی مثال ہے، جس میں بتایا جا سکتا ہے کہ کم عمر میں نکاح کی اسلام اجازت دیتا. اسلام نے نکاح کے لیے کوئی عمر متعین نہیں فرمائی، یہ ایک حقیقت ہمارے سامنے آتی. اس کی سب سے نمایاں مثال، جیسا کہ میں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے. بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اور اس کے علاوہ بہت ساری مستند کتب احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال تھی. ہجرت سے 2-3 سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد تقریباً 1 سال بعد رخصتی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جبکہ آپ کی عمر 9 سال تھی. اس روایت کو آپ سامنے رکھیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی، مسند احمد میں بھی ہے اور دیگر بہت ساری کتب احادیث کے اندر موجود. یہ جو بات ہے کہ 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیرت نگار ہیں، محقق ہیں، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ کا 6 سال کی عمر میں نکاح کرنا اور 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی کا ہونا اتنی واضح اور اتنی متفق علیہ بات ہے کہ پوری تاریخ کے اندر ایک روایت بھی اس کے خلاف موجود نہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض علماء نے، بعض مفکرین نے اس روایت سے اختلاف کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح کی جو بات ہے وہ صحیح نہیں ہے. نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا اور 19 سال کی عمر میں رخصتی کی گئی. کچھ غلطی ہوگی روایت کے اندر، راوی کو کچھ غلط فہمی ہوگی کہ اس نے 16 کے بجائے 6 کہہ دیا. جو لوگ اس 6 کی روایت کو مانتے ہیں، قابل اعتبار سمجھتے ہیں، موجودہ دور کے اور قریب کے زمانے کے علماء میں ایک تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اس کے حق میں دلائل دیے ہیں اور اس کا دفاع کیا ہے اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے. اور موجودہ دور کے عالم اسلام کی جو بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، مولانا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. ان سب لوگوں نے ان روایات کو قبول کیا ہے اور اس کے حق میں دلائل دیے ہیں اور یہ واضح کیا ہے کہ ان پر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ بیکار اور بوگس ہیں. اور اس کے خلاف، ان روایات کے خلاف جو لوگ، جو مفکرین موجود ہیں، ان میں سے ایک علامہ حبیب الرحمن کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ دور کے ایک عالم دین، عالم اسلام کی مشہور شخصیت جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، اور اسی طرح دہلی کے مولانا محمد فاروق خان صاحب ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 6 سال کی روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے. اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا تھا اور 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا تھا تو پھر رخصتی کے لیے 3 سال تک انتظار کرنے کی کیا وجہ تھی؟ 19 سال تک انتظار 19 کی عمر تک انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 3 سال تک انتظار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انتظار کیا گیا اس بات کا کہ رخصتی کی عمر کو پہنچیں۔ 3 سال کا انتظار کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا ہے، 16 سال کی عمر میں نہیں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 3 سال انتظار کیا گیا، جب 9 سال کی عمر رخصتی کی عمر کو پہنچ گئی تو اس وقت آپ کی رخصتی کی گئی، ورنہ 16 سال کی عمر میں نکاح کرنے کے بعد جبکہ حضور کو ضرورت تھی اس زوجہ کی، ایسے موقع پر 3 سال کا انتظار کرنے کی کوئی وجہ کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک بات یہ بھی بیان کی ہے، خاص کر جاوید احمد غامدی صاحب ان روایات کو رد کرتے ہوئے جو دلیل دیتے ہیں اس دلیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں 16, 17, 18 اس قسم کی جو اعداد ہیں اسے بیان کرنے کے لیے 2 الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اردو زبان میں ہم بولیں گے 16، انگریزی میں کہیں گے 16، ایک ہی لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں ایک ہے 6، ایک ہے 10، 6 اور 10 2 الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ راوی سے یا پھر لکھنے والوں سے کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، 10 کا لفظ چھوٹ گیا ہوگا اور 6 باقی رہ گیا، 16 کے بجائے 10 نکل گیا، 6 باقی رہ گیا، اور اسی طرح روایت چلتی چلی گئی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ بس ایک مستند روایت کو جس سے بخاری نے بیان کیا ہے، مسلم نے بیان کیا ہے، خود عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری تائید موجود ہیں اس کی کہ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، اس روایت کو رد کرنے کے لیے یہ کہنا کہ 6 اور 10 ہوگا، 10 چھوٹ گیا ہوگا اور اسی طرح کنٹینیو آگے بڑھ گیا ہوگا، یہ دلیل انتہائی غلط ہے۔ اور اس دلیل کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا 6 سال کی عمر میں نکاح ہونا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونا، یہ سب افسانے ہیں، قابل قبول نہیں ہے، اس طرح کہنا جاوید احمد غامدی صاحب کی بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب نے اور دوسرے مفکرین نے دوسرے بھی دلائل دیے ہیں جن میں بہت سارے دلائل وزنی ہیں، لیکن اتنے وزنی نہیں ہیں کہ انہیں رد کیا جا سکے۔ متفق علیہ احادیث کی روشنی میں اور اس کی تائید میں جو دلائل ہیں، دلائل دینے والوں نے ان دلائل کا بھی رد کیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں، میں کچھ دلائل آپ کے سامنے دیتا ہوں، احادیث کی دلائل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے 2-3 مرتبہ کہا، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد میں اور دوسرے بہت سارے احادیث کے کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود اپنی عمر بتا رہی ہیں، 1-2 نہیں، خود بخاری کے اندر 4 سے 5 روایات موجود ہیں، مختلف راویوں سے موجود ہیں۔ کن کن احادیث میں آپ اس لفظ کو نکالیں گے، 10 کے لفظ کو، اور یہ کہیں گے کہ چھوٹ گیا ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرا نکاح ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی اور جب میری رخصتی ہوئی تو میں 9 سال کی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیان، یہ تو عدد کے اعتبار سے ہوا۔ اس موقع پر آپ دیکھیں جس شادی کی عمر کا جہاں ذکر کیا جا رہا ہے وہاں ان احادیث میں شادی کے وقت حضرت عائشہ کی کیفیت کیا تھی اسے بھی بیان کیا جا رہا ہے، جہاں عدد کا ذکر نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر، اسے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بھی کبھی کبھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ 6 سال کی عمر سے لڑکی سے نکاح کیوں ہوا، کیا ضرورت تھی کرنے کی، 9 سال کی عمر میں اتنی کم عمری میں رخصتی ہو سکتی ہے؟ ایک تو احادیث اس کے حق میں ہے اور تجربہ اس کے حق میں ہے، میڈیکل سائنس اس کے حق میں، اسے اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ روایات اس کے حق میں ہیں کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اسی طرح اس موقع پر جو حالت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ خود وہ بیان کرتی ہیں کہ میں کھیل رہی تھی باہر، میں جھولا جھول رہی تھی، ایسے موقع پر میری والدہ نے مجھے بلایا یا پھر کسی کے ذریعے سے مجھے بلایا، بلانے کے بعد میرا چہرہ دھلایا گیا۔ اگر نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا ہے تو 16 سال کی عمر کی لڑکی کا منہ دھلایا جاتا ہے یا خود دھوئے گی وہ؟ میرا چہرہ دھویا گیا، اس کے بعد میرا نکاح کروا دیا گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا نکاح ہوا ہے۔ یہ مستند روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، مجھے معلوم نہیں ہوا۔ پھر جب میری والدہ نے میرے باہر نکلنے پر روک ٹوک لگا دی، پابندی لگا دی، تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہوا۔ نکاح ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتی ہیں، نکاح کے بعد حضور کے ساتھ موجود ہیں، تو اس وقت کیا حالات تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے؟ آپ کو یہ معلوم ہے، روایات میں آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل جوئی کی خاطر، انہیں خوش کرنے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑیوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، گڑیوں کو لا کر آپ رضی اللہ عنہا کو دیا کرتے تھے۔ گڑیوں سے کھیلنے والی لڑکی 9 سال کی ہوگی یا 19 سال کی ہوگی؟ آپ غور کر کے دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل جوئی کے لیے آپ کی سہیلیوں کو بلایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کے ساتھ چھوڑا کرتے تھے کہ وہ ان کا دل بہل سکے، سہیلیوں کے ساتھ کھیل سکے۔
کس عمر کی لڑکیوں کو سہیلیوں کی ضرورت پڑتی کھیلنے کی، 9 سال کی یا پھر 19 سال کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے پاس لے جاتے تھے، میدان میں لے جاتے، حبشیوں کا اور دیگر لوگوں کا کھیل دکھایا کرتے تھے، اور اس وقت تک ان کے ساتھ کھڑا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حالت ہے، یہ حالت ایک کم عمر کی لڑکی ہے یا 20-22 سال کی لڑکی کی ہے؟ آپ اندازہ کر کے دیکھیں۔ ایک اور میں دلیل آپ کے سامنے دوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی گئی منافقوں کی طرف سے، بہت بڑا الزام لگایا گیا، جسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ افک کس زمانے میں پیش آیا؟ 5 ہجری میں پیش آیا، ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں انا جاریۃ حدیثۃ السن، میں کم عمر لڑکی تھی۔ دیکھیے 5 ہجری کا واقعہ ہے، اس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کم عمر لڑکی تھی۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کم عمر لڑکی 5 ہجری میں کیا عمر کی ہوگی؟ اگر 16 برس کی عمر میں نکاح ہوا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے، 19 برس کی عمر میں ہجرت کے بعد 19 برس کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، تو 1 ہجری میں رخصتی ہوئی، 19 سال کی ہیں۔ 5 ہجری میں واقعہ افک پیش آتا، اس وقت 23 سال کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ کیا 23 سال کی عمر میں حضرت عائشہ اپنے بارے میں یہ کہیں گی کہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی؟ 23 سال کی عمر کی لڑکی اپنے آپ کو لڑکی کہے گی یا عورت کہے گی؟ تو یہ ساری روایات، یہ جو حالات اور کیفیات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی، یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح کے وقت 16 سال کی یا پھر رخصتی کے وقت 19 سال کی نہیں تھی، بلکہ 6 سال کی اور 9 سال کی تھی۔ ایک اور اہم ترین دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کم سے کم عرب کی معاشرت کے اعتبار سے، عرب کے ماحول کے اعتبار سے، عرب کے عرف کے مطابق ایک عورت کے نکاح کی عمر کو پہنچنے کے لیے بہت بڑی فقہی دلیل یہ دیتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خود اپنی زبانی دلیل یہ ہے کہ اذا بلغت الجاریۃ 9 سنین، جب کوئی لڑکی 9 سال کی عمر کو پہنچ جائے، فہی امرأۃ، وہ عورت ہے، نکاح کے قابل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود فرمایا کہ ایک لڑکی جب 9 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو وہ شادی کے قابل ہوتی ہے۔ آپ کسی دوسرے کے لیے اس بات کو فٹ کریں نہ کریں، لیکن خود حضرت عائشہ کے معاملے میں تو یہ بات فٹ ہو سکتی ہے۔ آپ یہاں بھی یہ بتائیں گے کہ یہاں پر عشرہ چھوٹ گیا؟ نہیں، بالکل بوگس دلیل ہے جو یہ کہی جاتی ہے کہ عشرہ تھا، وہ لفظ نکل گیا، غلطی سے ہو گیا ہوگا اور اسی طرح وہ چیز آگے بڑھتی چلی گئی، لہٰذا یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ نہیں، روایات، تاریخی حقائق اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان اور نکاح کے موقع پر، نکاح کے بعد کے جو حالات تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، وہ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت کم عمر تھی، 6 سال کی تھی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ 6 سال کی عمر میں کیوں نکاح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا کسی بھی عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے۔ البتہ رخصتی کے لیے اس عمر کا انتظار کیا جائے گا جس عمر میں ایک عورت ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے تندرست ہو جائے اور شوہر کے قابل ہو جائے۔ وہ ہر ماحول، ہر موسم مختلف ممالک کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے۔ عرب کے موسم کے اعتبار سے یہ تاریخ بتاتی ہے اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ عرب کی آب و ہوا گرم ہے، اس گرم آب و ہوا میں ایک عورت 9 سال کی عمر میں آسانی کے ساتھ رخصتی کی عمر کو پہنچ سکتی ہے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت تندرست تھیں اور رخصتی کے لیے بہت تندرست غذائیں انہیں دی جاتی تھیں، بہت کم عمر میں وہ تندرست ہوئیں اور رخصتی کے قابل ہوئیں۔ اور مزید یہ کہ ان کی رخصتی کی عمر کے سلسلے میں اس دور کے لوگوں کو اعتراض نہیں ہوا، تو ہمیں اعتراض کرنے کا کیا مطلب؟ جب اعتراض کی ضرورت تھی تو اس دور کے لوگوں کو اعتراض کرنا تھا، اس دور اور اس زمانے کے لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، تو ہمیں اعتراض کرنے کا کہاں حق پہنچتا ہے؟ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کم عمر میں نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ 9 سال ہی کی عمر میں نکاح کیا جائے؟ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کم عمر میں نکاح کی مثالیں عرب میں موجود تھیں لیکن زیادہ نہیں تھی، کم تھی۔ ٹھیک ہے کم بھی تھیں، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے نا کہ ان کم مثالوں کے اندر حضرت عائشہ بھی موجود ہیں، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ واقعتاً یہ جو نکاح ہے یہ کوئی معمولی نکاح نہیں ہے، انتہائی انوکھا نکاح تھا۔ اسے آپ استثناء کہہ سکتے ہیں، ایکسیپشنل کیس سمجھ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ انوکھا ہزاروں میں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں میں ایک نکاح کہا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکاح یہ جو ہوا ہے حضرت عائشہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی عام آدمی کا نکاح نہیں تھا، ایک عام عورت کا نکاح نہیں تھا، ایک نبی کا نکاح ہے، ایک ایسے نبی کا نکاح ہے جسے پوری انسانیت کے اندر، پورے انسانوں کے اندر، پوری دنیا میں ایک ریولیوشن پیدا کرنا ہے، ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، ایسے نبی کا نکاح تھا۔ اور ایک ایسی لڑکی
جو انتہائی عظیم الشان صلاحیتوں کی مالک، انتہائی ذہین، انتہائی فتین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہے جنہیں اپنے شوہر کے ساتھ، نبی کے ساتھ مل کر اس دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے والے مشن کو سپورٹ کرنا۔ ایسی خاتون، ایسی باصلاحیت خاتون، ایسی ذہین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے پلان اور اپنے منصوبے کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے سب سے پہلے حضور کے دل میں خیال آیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، خود بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا کہ حضرت عائشہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ اسے اچھی طرح سمجھیں ہم، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تصویر دکھائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت عائشہ کی تصویر لا کر دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی۔ گویا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پلان کرتا ہے کہ عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حق ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ اختیار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آدمی 6 سال کی عمر میں نکاح کرے، اس کی اجازت ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہ بھی آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ کم عمر کی لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں آپ مختلف، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ نابالغ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرنے کی اجازت بعض لوگوں کے نزدیک صرف باپ کو ہے، بعض لوگوں کے نزدیک دادا کو بھی ہے، بعض لوگوں کے نزدیک ولی کو ہے، ہر ایک کو نہیں۔ اور اکثر و بیشتر جمہور علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اس نکاح کو رد کرنے کا اختیار لڑکی کو حاصل نہیں، لڑکے یا لڑکی کو حاصل نہیں۔ نکاح اگر نابالغی کی حالت میں ہو گیا، وہ بالغ ہو جاتی ہے، تو جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو رد کرنے کا اختیار نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض علماء، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر ولی نے، اگر باپ نے یا پھر دادا نے نکاح کر دیا تو لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو اسے یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس نکاح کو چاہے تو قبول کرے چاہے رد کرے۔ اس کے مختلف مسائل موجود۔ بہرحال اسلام نے نکاح سے منع نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح کا حکم دیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے رد کر سکتے تھے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا منصوبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ جیسی عظیم الشان صلاحیت کی مالک، ایسی ذہین و فتین، ایسی چالاک خاتون، ایسی مدبر خاتون جو آئندہ چل کر عالم اسلام کے لیے ایک علمی ذخیرہ دینے والی تھیں، وہ ایک ایسی خدمت انجام دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کہ پوری ازواج مطہرات نے مل کر وہ کام نہیں کیا جو اکیلی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ؟ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رہنما گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کے ازواج میں سے کوئی نبی ایسی نہیں ہے، کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے شوہر کا وہ ساتھ دیا ہو، اتنا ساتھ دیا ہو جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا زبردست ساتھ دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔ کیا کیا ہے وہ میں آگے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ منصوبہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کی زوجیت میں جائیں اور نبی کا علم حاصل کریں اور اسے امت تک پہنچائیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصوبہ یہ بنایا کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہو جائے، کم عمری میں نکاح ہو جائے، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو جائے، اور بچپن ہی کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حضرت عائشہ رہیں تاکہ باہر کے برے ماحول کے رد کے برابر بھی اثرات حضرت عائشہ پر نہ پڑیں، ماحول کے برے اثرات کا شائبہ بھی حضرت عائشہ پر نہ پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصوبہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضرت عائشہ کے زوج نہیں تھے، صرف حضرت عائشہ کے شوہر نہیں تھے، حضرت عائشہ کے مربی بھی تھے، حضرت عائشہ کے معلم بھی تھے، حضرت عائشہ کے استاد بھی تھے۔ 9 سال تک، تقریباً 9 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں اور آپ سے وہ علم حاصل کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی، 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 2210 احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صرف کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرنے والی نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زبردست فقیہ بھی ہیں، مدینے کے علماء میں جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔
اتنی جید عالمہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ پورے عالم اسلام میں جتنی خواتین ہیں پوری امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس بات پر کہ تمام خواتین میں سب سے بڑی فقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ فقیہہ تھیں، آپ مفسر تھیں، آپ مجتہد تھیں، آپ مفتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وصال کے بعد آخر عمر تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لوگوں میں قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا درس دیا ہے، اجتہادی مسائل لوگوں کے سامنے بیان کیے، اور اتنی زبردست عالمہ تھیں۔ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جایا کرتے تھے مسائل کے حل کے لیے، یہاں تک کہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر جیسا شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جن کی رائے کے مطابق آسمان سے آیات نازل ہوتی تھی، وہ حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بعض مسائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رخ کرتے تھے۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں کیا علم ہوگا، ایسا علم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکہ اسلام کی پوری آئلی زندگی کا بڑا حصہ اگر امت تک پہنچا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہ خدمت لینی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمری میں حضرت عائشہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں دیا، آپ کی زوجیت میں دیا، اور اس کے بعد جو کارنامہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انجام دیا ہے آج تک دنیا اسے نہیں بھلا سکتی، عالم اسلام ان کے کارناموں کو، ان کی خدمات کو نہیں بھلا سکتا۔ ایسے حضرت عائشہ کے نکاح پر ہم اعتراض کرتے ہیں، ان احادیث پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نکاح کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن عمر کے فرق کو بھی تو دیکھنا چاہیے، شوہر بیوی کے درمیان میں محبت کی ضرورت ہے۔ ایک 55 سال کا 53 سال کا بوڑھا شخص، یاد رکھیں 50 سال کی عمر کو پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے، 25 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے ہیں، 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت حضور کی جب 50 سال کی عمر تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 65 سال کی عمر میں وفات پاتی ہیں۔ 50 سال کی عمر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوتا ہے، 55 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے، جب حضرت عائشہ 9 سال کی تھی۔ 55 سال تک کا ایک بوڑھا شخص، نعوذ باللہ، 9 سال کی ایک بچی کے ساتھ زندگی گزار کے اسے کیسے خوش رکھ سکتا؟ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ سوچیں اعتراض کرنے والوں کے دماغ میں اتنا گودا نہیں ہے کہ حضرت عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضور کے ساتھ زوجیت کا، ان کی زندگی کا واقعات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، بس دماغ میں آیا اور اعتراض جڑ دیا۔ ہم اپنی عقل کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں، اپنے ماحول کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں۔ اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں 80 سال کے بوڑھے نے 15 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، 20 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، اور ہم ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب 80 سال کا بوڑھا کیا خوش رکھ سکتا ہے لڑکی یا تو مال کی محبت میں گئی ہوگی یا پھر اس پر جبر کیا ہوگا، لڑکی خوش نہیں ہوگی۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے لڑکی خوش نہیں ہے، لیکن کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ خوش نہیں تھی؟ جب حضرت ابو بکر کو اس نکاح سے اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی؟ جس نے نکاح کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں اعتراض نہیں تو ہمیں کیوں اعتراض ہو رہا؟ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق تھا، اس تعلق کو آپ دیکھیں، معلوم ہوگا شوہر بیوی کے اندر محبت کی جو مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی زندگی میں ملتی ہے، ایسی کوئی مثال دنیا کے کسی جوڑے کے اندر نہیں مل سکتی۔ حضرت عائشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق اور محبت کے واقعات اور داستان ایسے عظیم الشان ہیں، ایسے مثال ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے لیے ان کی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 28، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کو آپ اختیار دیجئے، وہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں، چاہیں تو الگ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی تمام بیویوں کو بلایا اور یہ کہا کہ تمہیں اختیار ہے، اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو مشکل اور مشقت برداشت کر کے تو تم رہو، اگر تم نہیں رہنا چاہتی تو تمہیں اختیار ہے، تم میری زندگی سے الگ ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چلی جاؤ۔ یہ اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کہا کہ تم میری زندگی سے چاہو تو الگ ہو سکتی ہو، تمہیں اختیار ہے، لیکن یاد رکھنا فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش نہ ہوتی تو کیا کہتی؟ فوراً کہتی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، آپ اتنی عمر کی ہیں، میں نوجوان ہوں، میں کماری ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ سے الگ ہونے کے سلسلے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو چھوڑ کر الگ نہیں ہو سکتی۔ اپنا اختیار واپس کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے۔ یہ ناخوش رہنے والی عورت کی مثال ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت حضرت عائشہ کو ملی تھی کہ اختیار کے باوجود وہ آپ کی زندگی سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ آخری مثال میں آپ کے سامنے دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتی تھی کہ 7 چیزوں میں مجھے وہ مقام، وہ اعزاز مجھے حاصل ہے جو کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں۔ 7 اعزاز مجھے حاصل ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، دوسری کسی بیوی کو یہ مقام حاصل نہیں۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد بہت زیادہ محبوب تھے، یہ اعزاز کسی دوسری بیوی کے والد کو حاصل نہیں۔ تیسرا یہ فرمایا کہ میرا نکاح کنواری ہونے کی حالت میں، یعنی تمام بیویوں میں ایک اکیلی میں ہوں جو کنواری تھی، بقیہ کسی بیوی کو یہ اعزاز حاصل نہیں۔ چوتھا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے تو کبھی کبھار اس حالت میں اترتے تھے، احادیث کے اندر طبرانی میں یہ چیز موجود ہے، اس حالت میں اترتے تھے کہ میں اور میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لحاف میں ہوتے تھے اور اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے۔ یہ اعزاز، یہ حالت کسی دوسری بیوی کو حاصل نہیں۔ اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ ہر بیوی کو کے باری کے لیے 1 دن مقرر تھا، لیکن میری باری کے لیے 2 دن مقرر تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ پھر وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب منافقوں نے میرے اوپر الزام لگایا اور ہلاکت اور تباہی کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پاکی کا اور برات کا اعلان فرمایا، یہ اعزاز مجھے حاصل ہے۔ اور 7واں اعزاز وہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کا سر میرے کاندھوں اور میرے سینے کے درمیان میں تھا، یہ میرا اعزاز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ان سے محبت کے سلسلے میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ یہ میرا اعزاز ہے، میری خوش نصیبی ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 55 سال کی عمر کا شخص ایک عورت کو خوش نہیں کر سکتا تھا۔ الغرض جتنے بھی اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں اور حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں، شادی کے وقت کے عمر کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں، انتہائی بیکار، بوگس۔ کچھ اہم ہیں تو وہ اتنے اہم نہیں ہیں کہ انہیں رد کیا جا سکتے۔ بہرحال یہ مسلمات طے شدہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اللہ کے منصوبے کے تحت ہوا، ایک عظیم مقصد کے تحت ہوا، 6 سال کی عمر میں ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ متفق علیہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.